مفتی صاحب میرا دل نماز میں نہیں لگتا، بہت خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں اگر آپ کو نماز میں خیال آتے ہیں یا آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، دل اچاٹ رہتا ہے، تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں۔ وہ کیسے خوش قسمت انسان ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، نماز جب کوئی بندہ پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، پوری تمام کوشش کرتا ہے بندے کا خیال نماز سے ہٹانے کی۔ شیطان کہاں جائے گا؟ مسجد جائے گا یا شراب خانے جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ شراب خانے کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ جو شراب پی رہے ہیں وہ تو وہاں ہیں شرابی، تو وہاں وہ محنت تھوڑی کرے گا جا کے۔ وہ شیطان جہاں جائے گا وہ مسجد ہے، مسجد میں جا کر ان لوگوں کو بہکائے گا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ پوری کوشش یہ کر لیتا ہے کہ کوئی بندہ مسجد تک نہ پہنچے، کوئی عورت مصلی تک نہ پہنچے، نماز نہ پڑھے۔ لیکن جب کوئی بندہ یا بندی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنا جب لوگ شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ ان کی نماز خراب ہو جائے۔ نماز خراب ہو جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی، تو ان کو ان کی نماز پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ شیطان پوری کوشش یہ کرتا ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا وہ آ کر ذہن میں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ خیال آنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خیالات اور ذہنی انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، وہ خود انسان اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ خود انسان کی اپنی مرضی سے خیال آتے ہیں، جس سے اگر وہ خیال انسان نے جو ذہنی خیال ہیں خود سوچ رہا ہے، اپنی طرف سے سوچ رہا ہے، تو وہ اس میں گناہگار ہوگا۔ لیکن جو شیطان کی جانب سے آنے والے خیالات ہیں اس میں بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن خوش قسمت ایسے وہ لوگ ہیں کیونکہ شیطان ان لوگوں کو بہکاتا ہے جن کو کسی لائق سمجھتا ہے، جن سے جنگ کرنے کا لائق سمجھتا ہے نا، جن کو انہی کو بہکاتا ہے، وہ سب کو نہیں بہکاتا ہے۔ سب کو ان لوگوں کو تھوڑی بہکائے گا جن کے اوپر خود ہی پہلے سے وہ شیطان کے فریب میں اور شکنجے میں کسے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بہکائے گا جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ نماز میں آپ کھڑے ہوئے، شیطان نے وسوسے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیے کہ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ کو جو کام بالکل نہ یاد آ رہا ہو، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، فوراً آپ کو خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہماری فلاں چیز گم ہو گئی، ہم کیا کریں؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جو ہماری چیز مل جائے، بہت قیمتی چیز ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ آج تم میری مسجد میں میرے سامنے پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تمہاری وہ چیز مل جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو بہت دنوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، بڑا تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ہم کو وہ چیز میسر ہوئی۔ تو اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جیسے ہی کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اس کے ذہن میں فوراً شیطان نے خیال ڈالا کہ وہ تمہاری فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے اور تم نے رکھی تھی، جا کر اٹھا لو جا کے۔ اب وہ کیسی نماز اور کیسی نماز کا پورا کرنا، اس نے ایسے ہی توڑی نماز، نیت توڑ کر دوڑا، بھاگا جا کر اپنی پہلے چیز اٹھائی اور آ کر امام اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ تو امام اعظم نے فرمایا میں نے تجھے نماز کے لیے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ تاکہ تیرا دل لگے، مطلب یہ تھوڑی تھا کہ تو نماز ہی توڑ کر چھوڑ کر چلا جائے، اگر تو نماز پڑھ لیتا تو پتہ نہیں اللہ کیا کیا چیزیں تجھے عطا کر دیتا۔ تو اس لیے شیطان ان لوگوں کو بہکاتا ہے جن کو کچھ سمجھتا ہے، اور جب بندہ ان خیالات سے نکل آتا ہے باہر اور ان خیالات کے ذریعے نماز کو خراب ہونے سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی، دیکھو اس بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب کوئی بندہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو میری تعریف کر رہا ہے میں نے اس کی تعریف کو سن لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کے جو کچھ زبان سے ادا کر رہا ہے نماز میں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ ہر ایک چیز پر اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندے کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور ان کو نکال کر وہ نماز میں دھیان لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ انہی نماز کے خیالات میں نماز میں جو خیال آ رہے ہیں انہی میں منہمک ہو جاتا ہے اور نماز خراب ہو جاتی ہے تو اس کی نماز ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان پر جاتی ہے، لیکن وہاں سے واپس کر دی جاتی ہے اور اس کے منہ پر آ کر اس نماز کو پھینک دیا جاتا ہے کہ تیری نماز سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کو کوئی مطلب نہیں تیری عبادت کرنے سے اور تیری نماز پڑھنے سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہے ہیں ان سے بچا کیسے جائے، نکلا کیسے جائے؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ان خیالات سے نکل سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ خیال ذہن میں آ گیا کہ آپ یہ بھی بھول گئے کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، تو اس کنڈیشن میں اعوذ من پڑھ کے آپ بائیں جانب تھتکار سکتے ہیں۔ لیکن یہ اشارہ اعوذ باللہ من کہہ کے جو آپ تھتکاریں، اس میں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نماز سے باہر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟
کیونکہ کسی بھی کثرت فعل کی وجہ سے، زیادہ کسی عمل کرنے کی وجہ سے آپ نماز سے نکل جائیں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، بہت معمولی طور پر آپ کو اعوذ باللہ کہہ کے بائیں جانب دھتکارنا ہے۔ اگر بہت خیال آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز بالکل بیکار ہو جائے تو، لیکن جو سب سے بہتر طریقہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں خیال آئے ہی نہ، نماز میں دل لگے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو آپ پہلے ٹائم دیکھیں کہ آپ کتنی دیر میں نماز کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ان 2 رکعت کو 6 منٹ میں پڑھنا شروع کر دو۔ آپ طویل صورتوں کو پڑھنا شروع کر دو، لمبی صورتوں کو۔ اگر آپ کو لمبی صورتیں نہیں یاد ہیں تو پھر آپ انہیں بڑی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، بڑی آرام سے آہستہ آہستہ صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے ذہن میں خیال آئے اور آپ نے نماز کو لمبا کر دیا، آپ نے 4 منٹ کی نماز کو 6 منٹ میں پڑھنا شروع کیا، تو شیطان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا وہ کمبخت کہ ہم تو اس کی نماز کو میں خیال لا رہے ہیں، ہم اس کی نماز کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ان خیالات ڈالنے کی وجہ سے، وسوسے ڈالنے کی وجہ سے یہ اپنی نماز کو اور لمبا کر دے رہا ہے۔ تو پھر وہ ہار جائے گا آپ سے اور آپ کو بہکانا ختم کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور زیادہ نماز کو لمبا کرنے لگیں، زیادہ خیال آ جائیں، آپ نماز دہرا دو۔ شیطان کہے گا کہ بھئی میں تو اس کو اس لیے بہکا رہا تھا اس کی نماز خراب ہو جائے، ذرا سے خیالات ڈالنے کی وجہ سے اس نے نماز کو دہرا دیا، تو آئندہ سے وہ پھر کبھی آپ کے ذہن میں خیالات انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلدی نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ انسان اور شیطان کی لڑائی ہے۔ جب انسان اور شیطان کی لڑائی ہے تو جب کوئی بندہ شیطان سے جیت جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت اور ریاضت کو قبول فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہار جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کی نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو شیطان اس لائق سمجھتا ہے کہ ہاں ان کو بہکایا جائے، تو ان کو چاہیے کہ بہت باریکی سے اس مسئلے کو سمجھیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کیونکہ وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔